الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم حکم مستحکم اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ جیسے باوقار حضرات کے روبرو سیرت کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یوں تو ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے۔ 1450 سال گزر گئے، ابھی تک میرے نبی کی سیرت کیا تھا سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن پھر بھی اس نے مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے۔ دیکھیے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی کی سیرت کیا تھا سمندر میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گئے، عمر فاروق نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گئے، عثمان غنی نے غوطہ لگایا تو ذو النورین بن گئے، علی مرتضیٰ نے غوطہ لگایا تو حیدر کرار بن گئے، ابن مسعود نے غوطہ لگایا تو محدث اعظم بن گئے، ابن عباس نے غوطہ لگایا تو مفسر قرآن بن گئے، ابو ہریرہ نے لگایا تو حافظ الحدیث بن گئے، حنظلہ نے لگایا تو غسیل الملائکہ بن گئے، حبشہ کے بلال نے لگایا تو جنت کے وارث بن گئے۔ میں آپ کو اس سے بھی قریب زمانے میں لے کر چلتا ہوں کہ اگر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے میرے نبی کی سیرت کیا تھا سمندر میں غوطہ لگایا تو غیرت کے نام بن گئے، مولانا الیاس کاندھلوی نے لگایا تو بانی دعوت و تبلیغ بن گئے۔ ہاں بلکہ مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ اگر مولانا قاسم نانوتوی نے میرے نبی کی سیرت کیا تھا سمندر میں غوطہ لگایا تو علم و حکمت کے عرفان اور جنگ آزادی کے ہیرو بن گئے۔ مخاطبین محترم، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اماں نبی کی سیرت بیان کرو۔ اماں فرماتی ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ قرآن کھولو تو صحیح۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر۔ قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا۔ قرآن اپنے پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کے ہر لفظ پر میرے نبی کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کے رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا، لیکن جب میرے نبی کی خود کی باری آئی تو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہا کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ حاضرین انجمن، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیسے ذکر کو اونچا کیا۔ کفار مکہ پیغمبر کی اولاد کی وفات کے وقت خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو 3 بیٹے اور 4 بیٹی عطا فرمائی۔ پہلا بیٹا قاسم، دوسرا طاہر،
تیسرا ابراہیم عطا فرمایا، قاسم فوت ہو گئے، طاہر بھی فوت ہو گئے، تیسرا بیٹا ابراہیم جب چلنے پھرنے لگے، میرے نبی کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے لگے تو وہ بھی بیمار ہو گئے، اور جب وہ بیمار ہو گئے تو مکے کے مشرکوں نے، مکے کے چودھریوں نے دار الندوہ میں میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ دیکھو اس محمد کا دین نعوذ باللہ مٹ جائے گا، اس کی شریعت باقی نہیں رہے گی۔ تیسرا بیٹا ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کی جھولی میں تڑپ رہا ہے، نبی نے بیٹے ابراہیم کو دیکھ کر فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونین، اے ابراہیم ہم تیرے فراق میں بڑے پریشان ہیں۔ چنانچہ جب تیسرے بیٹے کی وفات کی خبر مکے میں آئی، پیغمبر علیہ السلام رو رہے ہیں، صحابہ کرام پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، ابو جہل اپنے گھر میں خوشی منا رہا ہے اور خوش ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو اس محمد کا تیسرا بیٹا بھی چلا گیا، اب محمد کا نام باقی نہیں رہے گا، اب محمد کا دین نعوذ باللہ مٹ جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام جب پریشان ہوئے، نبی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے آئے، خدا نے اپنے محبوب کو دیکھا، میں قربان جاؤں اس نبی کی شان پر جو فرش پر پریشان ہوتا ہے، خدا عرش پر اس کو تسلی دیتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ ابو جہل جس کو 8 بیٹوں اور کئی بیٹیوں کا ناز تھا، وہ خود تو مٹ گیا، لیکن آج بھی محمد کا ذکر، محمد کا نام موجود ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے عزیزو، حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹے اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا کہتا ہے اے ابو جان یہ تو بتاؤ کہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹے سن لے، بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد کو اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ دنیا نہ ہوتی، اگر محمد کو اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ دنیا کا نظام سجایا نہ جاتا، اگر محمد کو اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ بیٹے یہ سب چیزیں محمد کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہے، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔